بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر ہم اسلامیت لازمی کا ہم نے دوسرا باب شروع کیا، ارکان اسلام۔ اسلام کے 5 اہم رکن ہیں۔ پہلا رکن توحید۔ جب کوئی انسان مسلمان ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے باقی اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، توحید پر ایمان لے آیا۔ دوسرا رکن ہے نماز۔ نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے، جس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث سے نماز کی اہمیت پڑھی تھی، نماز کا کردار پڑھا تھا۔ تیسرا اہم رکن ہے روزہ۔ آج ہم پڑھیں گے روزے کے بارے میں۔ عربی میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کا معنی کسی فعل سے رک جانا، باز رہنا، پرہیز کرنا۔ صوم کی جمع صیام آتی ہے۔ اصطلاحی تعریف: عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوانی خواہش سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوانی خواہشات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی فرضیت: روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا اور مسلمانوں نے پہلی مرتبہ 2 ہجری میں رمضان مبارک کے روزے رکھے۔ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ قرآن کی روشنی میں روزے کی فرضیت اور اہمیت: اس کی فرضیت و اہمیت اس سمجھ سے معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح یہ روزے امت محمدیہ پر فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینا من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور روشن دلیلیں ہیں اور حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ قرآن مجید کی سورۃ القدر میں ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ حدیث کی روشنی میں جو ہے روزے کی فرضیت و اہمیت کے بارے میں آتا ہے، روزے کا بے پناہ اجر و ثواب۔ حدیث کی روح سے روزے کی فرضیت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ روزے کی ڈھال: ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، روزہ ڈھال ہے گناہوں کے لیے، خواہشات بد کے لیے، یعنی جو انسان روزہ رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بری خواہشات سے، برے اعمال سے بچاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ حصینۃ من النار، روزہ آتش دوزخ سے محفوظ کرنے والی ڈھال ہے۔ تمام گناہ معاف: جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اب وہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا، ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ افطاری کا ثواب: جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جہنم کی آگ سے نجات مل جاتی ہے، اسے روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، جبکہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک اور جگہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ مختلف رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرض کا ثواب 70 گنا: ایک حدیث کے مطابق اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب یا ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ اعمال کا ثواب: آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر اپنی مرضی سے دوں گا۔ روزے کا مقام: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور مشک کی خوشبو ایک جنت کی خوشبو ہے۔ روزے دار کو خوشیاں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری اپنی خدا سے ملاقات کے وقت۔ غیر مقبول روزے: ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے باز نہ رہے تو خدا کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ نیز ایک اور حدیث میں فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ روزے کی اہمیت تھی۔ حدیث کی روشنی میں آگے ہم پڑھیں گے روزے کا مقاصد اور انسانی زندگی پر روزے کے اثرات۔ روزہ جو ہے اس سے انسانی زندگی میں جسمانی، اخلاقی، روحانی، معاشرتی، معاشی اور بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے رضا الہی کا ذریعہ۔
روزہ اللہ کی رضا کے حصول کا سب سے اہم ذریعہ ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزے میں اللہ کی رضا کا راز مثمر ہے۔ نمبر 2 ہے تقوی۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی اور دل کی پرہیزگاری ہے۔ تقوی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے اور انسان نیک کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ روزہ سے تقوی حاصل ہوتا ہے اور انسان پرہیزگار بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ انسان تمام برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، حرام سے نفرت کرتا ہے، حلال چیزوں کو اپناتا ہے۔ یہ انسان کے تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے اور اسی کی وجہ سے انسان میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ ضبط نفس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات پر قابو پانے کو جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور تمام خواہشات بد سے بچاتا ہے۔ اس طرح انسان روزے کی وجہ سے برائیوں کے چنگل سے نکل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نفس انسان کا خاصہ ہے کہ اگر اس کی ایک ناجائز خواہش پوری کر دی جائے تو پھر وہ دوسرے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ نفس کو ڈھیل ہی نہ دی جائے۔ جذبہ ہمدردی۔ جب انسان روزے کی حالت میں بھوکا ہوتا ہے تو اسے غریبوں کی بھوک، فاقے اور محتاجی کا احساس ہوتا ہے اور اس کے اندر جذبہ ہمدردی پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کو غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ قناعت اور احساس۔ روزے کے باعث انسان قناعت پسند ہو جاتا ہے، وہ کم کھانے میں اکتفا کرتا ہے، دوسروں کو کھانے کی دعوت دیتا ہے اور اپنے حصے میں سے دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اس طرح اس میں اثار کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان روزے کی وجہ سے قناعت اور اثار کا نمونہ بن جاتا ہے۔ قبولیت دعا۔ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ شرف قبولیت حاصل کرتی ہے، کیونکہ روزہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنا دیتا ہے۔ انسان برائیوں سے بچ نکلتا ہے اور محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے اور محبوب بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ گناہوں کی بخشش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں اور برائیوں کے لیے ڈھال ہے۔ خلوص دل سے روزہ رکھنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے انسان کی بخشش کا اہم ذریعہ بنتے ہیں۔ روزہ انسان کو غیبت، چغلی، جھوٹ، حرام خوری اور بدکاری سے بچاتا ہے۔ سادہ زندگی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، عیش والی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، سادہ زندگی گزارتا ہے۔ اس طرح انسان کو اپنے غریب بھائیوں کی سادہ زندگی کا احساس ہوتا ہے اور مزہ بھی سادہ زندگی میں آتا ہے۔ خوف خدا۔ رمضان کے مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت انسان زیادہ تقوی حاصل کرتا ہے اور یہی چیز انسان میں خوف خدا پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ وقت کی پابندی۔ روزے انسان میں وقت کی پابندی کا احساس بھی اجاگر کرتے ہیں۔ انسان اپنے وقت پر سحری کرتا ہے اور وقت پر افطاری کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں نظم و ضبط مزید بہتر ہوتا ہے۔ طبی فوائد۔ روزہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ کھانے کی کثرت کی وجہ سے انسان کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ روزے کی وجہ سے اس کی خوراک میں کمی آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا انہضام کی بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں اور انسان جسمانی اور روحانی بیماری سے بچ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رمضان اور پاکستان۔ یوں تو رمضان مبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے اس مہینے اور اس کی ایک مبارک شب کی خاص اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی۔ رمضان کی 27ویں شب کو پاکستان کی تشکیل گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ اس منقلب خدا داد میں اسی کتاب مقدس کا نظام زندگی نافذ کیا جائے جو اس مبارک شب میں نازل ہوئی، اور ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا بھی اسی غرض سے تھا کہ یہاں اسلامی نظام حیات نافذ کیا جائے۔ اس اعتبار سے رمضان مبارک تشکیل پاکستان کی سالگرہ اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے ہمارے عہد کی تجدید کا موقع بھی ہے۔ بے اثر روزے آج ہمارے روزوں سے وہ برقرار ظاہر نہیں ہوتے جن کا ہم اوپر کی صدور میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے اصل مقصد تقوی ضبط نفس سے بے خبر ہے۔ اس کی اہم شرائط ایمان اور احتساب دونوں سے ہم غافل ہیں۔ جس طرح ہماری نمازیں دکھاوے کی ہیں ویسے ہی ہمارے روزے نمائشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھلاوے سے محفوظ کرے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔